اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یہودی کے واقعے کی تفصیلی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور صبر اور برداشت کا بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ اور مدینہ میں یہودی قبائل کے ساتھ مختلف معاملات پیش آتے رہے۔ مدینہ منورہ میں جب ہجرت فرما کر آئے تو یہاں مختلف یہودی قبائل آباد تھے جن کے ساتھ معاہدات اور سماجی تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بہت سے معاملات میں نرمی اور شفقت کا مظاہرہ کیا اور وہ بھی آپ کی امانتداری اور دیانت کے گواہ تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرضہ دیا۔ روایات کے مطابق یہ قرضہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھا اور ابھی ادائیگی کی مدت باقی تھی۔ تاہم یہودی شخص ایک دن مقررہ مدت سے پہلے آیا اور سختی کے ساتھ آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ فوراً قرضہ ادا کریں۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف سخت لہجے میں مخاطب کیا بلکہ بدتمیزی کا رویہ بھی اختیار کیا۔ اس نے کہا، اے محمد، تمہاری قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اور وقت پر قرضہ واپس نہیں کرتی۔ یہودی شخص کی باتوں کا اندازہ بہت سخت اور نازیبا تھا۔ اس کے اس رویے پر صحابہ کرام کو شدید غصہ آیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا اور غصے میں آ گئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ہمیں اس سے سختی سے نپٹنا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نرمی کا درس دیا اور فرمایا، اے عمر، ہمیں اس سے نرمی سے پیش آنا چاہیے، اسے قرض کی ادائیگی کی رقم دو اور مزید انعام کے طور پر کچھ دے دو کیونکہ تم نے اسے خوفزدہ کر رکھا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور شفقت کا ثبوت تھا۔ آپ نے یہودی شخص کی سختی اور بدتمیزی کا جواب بردباری اور نرمی سے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے اور ساتھ ہی کچھ اضافی مال بھی دیا جائے تاکہ اس کے ساتھ عدل و انصاف اور رحم و کرم کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ یہودی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے حیران ہو گیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بغور مشاہدہ کیا اور کہا، اے محمد، میں نے آپ کو جان بوجھ کر آزمائش میں ڈالا تاکہ آپ کے اخلاق کا امتحان لے سکوں اور میں نے آپ کو صبر اور اعلیٰ اخلاق کا پیکر پایا۔ یقیناً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہودی شخص نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات کو دیکھ کر متاثر ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ صبر و تحمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی شخص کے سخت رویے کا جواب سختی سے نہیں دیا بلکہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غصے یا تکلیف دہ حالات میں بھی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قرض ادا کیا بلکہ مزید انعام بھی دیا، جو کہ انصاف اور سخاوت کی بہترین مثال ہے۔ اس واقعے میں یہودی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ اخلاق اور کردار کس قدر اہم ہیں اور یہ کہ کیسے ایک شخص کا نیک اخلاق دوسروں کے دلوں میں محبت اور ایمان کو پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر غصے کو قابو کرنے اور نرمی سے پیش آنے کی ہدایت دی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غصے میں بھی حکمت اور دانش مندی سے کام لینا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر اسلام کے پیغام کو پھیلایا اور ہمیشہ امن، رواداری اور محبت کا درس دیا۔ آپ کا یہودی کے ساتھ رویہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسلام دیگر مذاہب کے ساتھ بھی انصاف اور نرمی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نہایت ہی اہم اور سبق آموز پہلو ہے، جو ہمیں دکھاتا ہے
کہ اعلیٰ اخلاق اور صبر کس طرح دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور کردار آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں نرمی، انصاف اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اس واقعے کو مختلف اسلام میں نقل کیا گیا ہے اور اس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور انسانیت کے ساتھ ان کے حسن سلوک کو اجاگر کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔